الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام يا الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا جد الحسن والحسین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آخر مسلمان بیٹی کی پیدائش پہ ناراض کیوں ہوتے ہیں، اس موضوع کی دوسری قسط ہے۔ اولاد کے معاملہ میں، ہونے یا نہ ہونے کے معاملے میں، فقط بیٹیاں یا فقط بیٹے یا دونوں ملا کر اس کی کل ممکنہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو فقط بیٹیاں عطا فرمائے۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی بندے کو فقط بیٹے عطا فرمائے۔ نمبر 3 اللہ جل شانہ اپنے کسی بندے کو بیٹیاں بھی عطا کر دے اور بیٹے بھی عطا کر دے۔ اولاد کے معاملے میں چوتھی صورت کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں اور بیٹے دونوں سے محروم کر دے کسی کو۔ یہ 4 صورتیں ممکنہ بنتی ہیں۔ پہلی صورت کہ فقط اللہ کیا عطا فرما دے؟ بیٹیاں۔ دوسری صورت فقط، تیسری صورت دونوں، چوتھی صورت اللہ تبارک و تعالی اولاد جیسی عظیم نعمت سے کسی کو محروم کر دے۔ یاد رکھیں یہ 4 صورتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان 4 صورتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام، رسول، عظام، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یعنی کوئی رسول ہے یا نبی ہے، اگر یہ چاہیں تو پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیں، اور جیسے ہی وہ پیدا ہو پھر اس سے اور ایک اونٹنی پیدا ہو جائے، اگر یہ چاہیں۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے، ان کو جو رب نے قدرت اور طاقت دی ہوتی ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اونٹنی ایک جاندار چیز ہے، پتھر بے جان چیز ہے، لیکن حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ پتھر سے لوگوں کے کہنے پر، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، اونٹنی بھی نکال کے دکھائی، اور جیسے اونٹنی باہر آئی اس نے پھر جنم بھی دیا، اور وہ اونٹنی باقی رہی۔ یہ نہیں کہ کوئی تخیلات میں لوگوں کو شاید نظر آ گیا کہ 2-4 منٹ کے بعد ختم ہو گئے، نہیں، وہ اونٹنی باقی رہی، اس کا لوگ دودھ پیتے تھے، باقاعدہ اپنی آنکھوں سے اس کو چرتا پھرتا دیکھتے رہے۔ یہ نہیں کہ 1-2 منٹ کے لیے ایسا معاملہ ہوا۔ اب چاہیں تو مٹی سے، پرندے مٹی سے پرندے کی صورت دے کے پھونک مار دیں تو وہ صحیح سالم جاندار پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیں، جیسا کہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے، اس پہ بھی قرآن شاہد ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس قدر ان کے پاس پاور، طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود یہ 4 صورتیں اولاد کی انبیاء میں موجود ہیں۔ ایسے نبی بھی دنیا میں آئے کہ جن کو فقط رب تبارک و تعالی نے بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ایسے انبیاء بھی دنیا میں آئے کہ جن کو اولاد کی دنیا میں اللہ جل شانہ نے فقط بیٹے عطا فرمائے۔ ایسے انبیاء علیہم السلام میں سے نبی بھی آئے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے دونوں بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور ایسے نفوس قدسی انبیاء میں بھی آئے جن کو اللہ پاک نے نہ بیٹیاں دیں نہ ہی بیٹے عطا فرمائے، باوجود اس کے کہ ان لوگوں کی قدرت و طاقت کیا ہے، لیکن اپنے رب کی رضا پہ راضی گئے، اپنے رب کی رضا پہ۔ یہ سارا کچھ عرض کرنے کا مطلب فقط اتنا ہے کہ آج کا مسلم، میں ہوں یا آپ ہیں، ان نفوس قدسیہ کی طرف ہم اپنی نسبت کریں تو ہم خاک برابر بھی نہیں ہیں بنسبت انبیاء علیہ السلام کے۔ ہم تو ان کے صحابہ،
ان کی ازواج، ان کی اولاد کی پاؤں کی خاک کے برابر ہی نہیں ہے۔ وہ نفوس قدسیہ اتنی شانوں کے مالک، اتنی قدرت اور اتنے اختیارات کے مالک، جو چاہیں جب چاہیں جس کے لیے چاہیں اللہ نے ان کو یہ طاقتیں عطا فرما دی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے اولاد کی دنیا میں جو بھی عطا فرما دیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، اپنے رب کی رضا پہ۔ اور آج کا مسلم بیٹی کی پیدائش پر نہ جانے کیوں ناراض ہو جاتا ہے، نہ جانے یہ اپنے رب کی اس تقدیر پر کیوں راضی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس کو اللہ پاک نے بیٹی دی ہے، رب کی تقدیر یہی ہے نا اسے بندے کے حق میں۔ فرض کرتے ہیں اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے، 2 دے دے، 3 دے دے، 4 دے دے، تو میرے حق میں رب کی تقدیر کا فیصلہ یہی ہوگا تو مجھے بیٹیاں ملیں گی نا۔ اب میں کچھ بھی نہیں، کتنی بڑی جرت ہے کہ رب میرے لیے بیٹیاں لکھ دے اور میں بیٹیوں کی ولادت اور پیدائش پہ جناب منہ بنا لوں، میں افسردہ ہو جاؤں، میں ناراض ہو جاؤں، خام خواہ کے اعتراض کروں، یوں نہیں مجھے دیا گیا، فلاں کو یہ دیا گیا۔ ارے انسان کبھی تو اپنے گربان میں جھانک تو صحیح، تو ہے کیا کہ رب کی بارگاہ میں اعتراض کر رہا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری ویلیو کیا ہے؟ تیرا مقام اور رتبہ ہے کیا کہ جو رب نے تجھے دیا تو اس پر اعتراض کرنے چلا ہے؟ کبھی تو سوچ، تو عدم میں تھا، تیرا تو دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس رب کا تو یہی احسان بھی ساری زندگی کہ اس نے تجھے انسان پیدا فرما دیا۔ اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ رب ہے، اس کے احسان کا بدلہ ہم بندے ہو کے کس طرح دے سکتے ہیں؟ اب غور کریں تو پھر جو اعتراض کرے خود سوچے کہ اللہ کی رضا پہ جو بندہ راضی نہ رہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا گھٹیا مقام ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں، میں نے عرض کیا نا کہ اولاد کے معاملے میں ممکنہ کتنی صورتیں ہیں؟ 4۔ میں نے قرآن شریف سے 25ویں پارے سے سورہ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 کو تلاوت کیا، اور 49 اور 50 میں ہی یہ مسئلہ موجود ہے جس کی میں نے تمہید آپ کو عرض کی۔ مثلا اللہ جل شانہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، یخلق، خالق یخلق، اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما یشاء، جو بھی چاہتا ہے، جو اس کی مرضی میں آتا ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اولاد میں سے جس کے لیے وہ رب چاہتا ہے یہب عطا فرما دیتا ہے، لمن جس کے لیے بھی یشاء وہ رب چاہتا ہے، اناسا کیا عطا فرما دیتا ہے؟ بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو اللہ کیا دے دیتا ہے؟ قرآن شریف کہہ رہا ہے، قرآن کا مسئلہ ہے۔ پھر فرمایا دوسری صورت، یہ پہلی صورت ہے اولاد کے معاملے میں، فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کے لیے وہ رب چاہتا ہے فقط بیٹے عطا فرما دیتا ہے، الذکور مذکر میل عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی صورت میں فرمایا جس کو چاہتا ہوں فیمیل، عورت، لڑکی، بیٹی دے دیتا ہوں، اور دوسری صورت میں کیا فرمایا؟ جس کو چاہتا ہوں مذکر یعنی مرد عطا فرما دیتا ہوں، بیٹا عطا فرما دیتا ہوں یا بیٹے عطا فرما دیتا ہوں۔ تیسری صورت فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، چاہتا ہوں تو بیٹیاں بھی دے دیتا ہوں، بیٹے بھی ساتھ عطا فرما دیتا ہوں، دونوں طرح کی، ایک ہی شخص کو بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی۔ اور چوتھی اور آخری صورت فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو بانجھ پن میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو اولاد کی نعمت سے سرے سے محروم فرما دیتا ہے۔ سرے سے کیوں؟ فرمایا انہو علیم قدیر، کیونکہ وہ علم والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ ذات علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اب غور کریں، 4 صورتیں اولاد کے دینے میں ممکنہ قرآن نے بیان کی،
اور یہ چاروں صورتیں انبیاء علیہم السلام میں موجود ہیں۔ غور کرنا، تفسیر کبیر میں الامام مفسر قرآن شیخ الاسلام والمسلمین محمد بن عمر بن حسین المعروف امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں انہی آیات بینات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے فقط کیا عطا فرما دیتا ہے؟ بیٹیاں۔ کیا دیتا ہے؟ اونچی بولیں۔ امام فخر الدین فرماتے ہیں یریدو لوطا و شعیب علیہم السلام، اس آیت سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مراد لیا ہے، کیونکہ لم یکن لہما الا البنات، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فقط اولاد کی دنیا میں بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ کیا عطا فرمائی تھیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی فقط بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی فقط، اور ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی شہزادیوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ تو ہم قرآن کی تفسیر میں عرض کر رہے ہیں، سرے سے قرآن میں بھی ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی شہزادیوں کا ذکر خیر اور ان کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ پہلی صورت آ گئی، اور انبیاء علیہ السلام میں سے فقط جن کو بیٹیاں دی گئیں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، ان دونوں پیغمبروں کو اللہ جل شانہ نے اولاد کے معاملے میں فقط کیا عطا فرمائی تھی؟ دوسری صورت جو قرآن میں آئی وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ پاک اولاد کے معاملے میں جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فقط بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ کیا عطا فرما دیتا ہے؟ فقط بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یریدو ابراہیم علیہ السلام لم یکن لہ الا الذکور، امام فخر الدین رازی اس کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں جس کے لیے چاہتا ہوں فقط بیٹے دیتا ہوں۔ فرمایا یریدو ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے اس جگہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو مراد لیا ہے۔ کیوں؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے لم یکن لہ الا الذکور، آپ کی اولاد میں فقط اللہ پاک نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے تھے، آپ کی شہزادی کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تیسری صورت او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہتا ہے اولاد کے معاملے میں بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے اور بیٹیاں بھی عطا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یریدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے اس جگہ کہ جس کے لیے چاہتا ہوں بیٹے بھی عطا کر دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی عطا کر دیتا ہوں۔ امام رازی فرماتے ہیں یہاں اللہ پاک نے آقا کریم کی ذات کو مراد لیا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کان لہو من البنین اربعہ، کیونکہ آپ کے شہزادے بھی 4 تھے۔ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے شہزادے کتنے تھے؟ امام فخر الدین رازی نے ان کے نام مبارک بھی لکھ دیے۔ نمبر 1 القاسم، حضرت سیدنا قاسم۔ نمبر 2 حضرت سیدنا طاہر۔ نمبر 3 حضرت سیدنا عبداللہ۔ نمبر 4 حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نے آقا کریم کو کتنے شہزادے دیے؟ 4۔ پہلے شہزادے کا نام حضرت سیدنا قاسم، دوسرے شہزادے کا نام حضرت سیدنا طاہر، تیسرے شہزادے کا نام حضرت سیدنا عبداللہ، چوتھے شہزادے کا نام حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنَ الْبَنَاتِ أَرْبَعَ، اور اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو شہزادیاں بھی 4 عطا فرمائیں۔
शहजादियां भी 4 अता फरमाई। हजरत सैयदतुना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, नंबर 2 हजरत सैयदतुना रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा, नंबर 3 हजरत सैयदतुना उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, नंबर 4 हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ये 4 शहजादियां अता फरमाई। गोया जहां बेटे भी और बेटियां भी, तो आका करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम मुराद लिए गए, क्योंकि आपके कितने शहजादे हैं, कितनी शहजादियां हैं। आखिरी मसला इसी आयत के तहत, इसी आयत मुबारका के तहत औलाद की दुनिया में चौथी सूरत, क्योंकि पहली थी फ़कत अल्लाह क्या अता फरमा दे, बेटियां, जनाब हजरत लूत हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने इनको फ़कत बेटियां दी। दूसरी सूरत थी कि फ़कत बेटे, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह जल्ला शानू ने औलाद की दुनिया में फ़कत। तीसरी सूरत जो कुरान में आई, सूरह अशूरा की आयत नंबर 49 और 50 के अंदर जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया, वो थी अल्लाह बेटे भी दे और वो सारे नबियों के सरदार मुराद लिए गए, ताजदार मदीना आका करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात। चौथी सूरत रहती है व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहता है बांझपन में मुब्तला कर देता है, औलाद सिरे से अता ही। इससे मुराद कौन है? इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं युरीदो ईसा व यहया, युरीदो ईसा व यहया, इससे मुराद जनाब हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह है और हजरत यहया सलाम अलैहिस्सलाम है। ये 2 पैगंबर ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत अता, लेकिन ये रब की रजा पे राजी रहे। हालांकि इनकी शान ये है, जिस तरह मैंने पहले तमहीद में अर्ज किया, चाहे तो पत्थरों से जानदारों को पैदा फरमा दें, चाहे तो मट्टी से जानदारों को पैदा फरमा के फूंक मार दें, वो हकीकत में परिंदा बन के उड़ना शुरू कर दें। ये बातें कुरान में मौजूद हैं, ये को सिर्फ अहले सुन्नत का कोई वहम या ख्याल नहीं, ये रब का कुरान है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। अब गौर करें, इसमें से एक मसले पर कलाम हमने अभी करना है, मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलाम की औलाद के मुतल्लिक़। आका करीम को अल्लाह पाक ने कितने शहजादे और शहजादियां? शहजादों को तो शायद हर कोई मानता है, लेकिन जहां बात आती है 4, वहां कुछ लोग डंडी मार जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, शहजादी फ़कत। कितनी बड़ी बददियानती है यार। आप खुद गौर करें, हम में से, मैं खारिजी एक मिसाल दूं, आप मेरी या आप में से किसी भाई या बुजुर्ग की 3 या 4 शहजादियां हों, अल्लाह आपको बेटियां दे, हकीकी बेटियां, जिस तरह यहां आका करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियां क्या हैं? हकीकी शहजादियां हैं। ये कोई पीछे से नहीं आई, आपके नुत्फे से पैदा हुई हैं, आप अलैहिस्सलाम की हकीकी शहजादियां हैं ये। अब आप में से किसी भाई की या मेरी 4 बेटियां हूं, मैं फर्ज करता हूं, और कोई बंदा बाहर कहे कि उस बंदे की फकत 1 बेटी है, 3 बेटियों के नसब को आपके नसब से क्या कर दे, और ये बात आप तक पहुंच जाए, तो आपको कम से कम गुस्सा तो आएगा कि नहीं आएगा? यार ये मेरा कितना बड़ा दुश्मन है जो मेरे नुत्फे से हैं। वो शख्स कहता है ये मेरे नुत्फे से ही नहीं है, ये बच्चियां मेरे। इस पे अगर बारीकी से आप कलाम करें तो ये कहां तक पहुंचता है, जरा गौर किया जाए। अगरचे मैं वो नहीं करूंगा कि लोगों में ज़र्फ नहीं है, हालांकि मैं तो उन बद अकीदा लोगों की, बद मजहब लोगों की इस गलती के बारे में आपको समझा रहा हूं, लेकिन अगर मैंने इसकी सही तफहीम कर दी तो लोग मेरे खिलाफ हो जाए, मुमकिन है। इतना काफी है कि जब किसी के नसब से कोई बेटी या बेटा हो और कोई बंदा कह दे ये इसका नहीं है, तो इसका माना क्या होता है? जरा गौर करना इस जुमले पर। कितने बड़े जालिम हैं वो लोग, कितने बड़े आका करीम के दुश्मन हैं वो लोग,
کتنے بڑے دین اسلام کے غدار ہیں وہ لوگ کہ عام بندے کے نسب سے نہیں خارج کیا جا رہا، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے امام، بلکہ پورا رسالت اور نبوت کا جو باغ ہے یہ سب کا سب آقا کریم کے ہاتھ سے دیا ہوا ہے۔ آپ کے نسب سے 3 بیٹیوں کو خارج کرنا، بتائیے کیا یہی مسلمانیت ہے؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی معاذ اللہ حقیقی شہزادی فقط ایک تھی، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں بس۔ میں پوچھتا ہوں ان قومی بھائیوں سے، مجھے بتایا جائے زینب کون تھیں، مجھے بتایا جائے آقا کریم کی جو شہزادی رقیہ ہیں یہ کون تھیں، مجھے بتایا جائے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شہزادی ام جو کلثوم تھیں، یہ کون ہیں اگر حضور کی حقیقی بیٹی نہیں ہیں یہ؟ حالانکہ آپ اہل سنت کی کتابوں کو چھوڑ بھی دیں، جو اس بات کے منکر ہیں ان کی جو صحیح اربع ہیں، جس طرح آپ کے پاس صحیح ستہ ہے نا، ان کے مذہب میں صحیح اربع ہیں 4 کتابیں، ان کی صحیح اربع میں بھی ثابت ہے کہ آقا کریم کی حقیقی شہزادیاں 4 تھیں۔ وہ کتنا بڑا ظالم شخص ہے جو کم از کم، چلو بد مذہب تھا، کم از کم اپنی کتابوں کے مطابق تو چلو اس عقیدے کو لے آتا نا، ان کی اپنی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا حضرت سیدنا عثمان غنی کو لقب کیا دیا گیا؟ اونچی بولے نا، کیوں دیا گیا؟ ذو نورین۔ ابھی ہم وہ اضافت والے معاملے کو رہنے دیں آپ کو سمجھانے کے لیے، کوئی کہے جی الف لام تو چھوڑ دیا، اس لیے عرض کیا ذو نورین۔ نورین نور سے تثنیہ کا صیغہ ہے، نور سے نورین کیا ہے؟ جس طرح مسلم سے مسلمین تثنیہ کا صیغہ ہے، رجل سے رجلین کیا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، اسی طرح نور سے نورین، اور ذو کا معنی ہوتا ہے والا، ذوالنورین کا معنی کیا بلا؟ 2 نوروں والا۔ کیا معنی بنا؟ حضرت عثمان غنی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے جی کیونکہ انہوں نے، بتائیے نا، آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی 2 شہزادیوں سے کیا کیا تھا؟ آقا کریم نے ان پہ شفقت کی کہ اپنی 2 شہزادیوں کو یک کے بعد دیگرے، جب ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسری شہزادی ان کے نکاح میں دے دی، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت میں، اگر میرا رب مجھے 40 شہزادیاں دیتا اور میں ایک عثمان کے نکاح میں دیتا وہ فوت ہو جاتی، میں دوسری دیتا وہ فوت ہو جاتی، میں تیسری دیتا وہ فوت ہو جاتی، فرمایا اس طرح میں 40 کی 40 عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو جن کی شہزادیوں کی برکت سے عثمان غنی کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، پورے ورلڈ کے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ کس قدر غدار ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی حضور کی شہزادی ایک ہی تھی، نہیں جی حضور کی شہزادی، یہ بھی غدار ہیں، اور وہ بھی غدار ہیں جو حضور کو معاذ اللہ نور نہیں مانتے۔ آپ کی شہزادیاں جس کے نکاح میں جائیں ان کی کتابوں میں بھی عثمان غنی کو ذوالنورین لکھا گیا ہے، اور وہ سٹیجوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین۔ پوچھتا ہوں ان قومی بھائیوں سے، مصطفیٰ کریم تو تمہارے نزدیک معاذ اللہ نور نہ ہوئے، تو جن کی 2 شہزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں گئیں تو وہ 2 نوروں والا کیسے ہو گیا؟ نسب جن کی طرف چل پڑا ان کو 2 نوروں والا مان لیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کو تعصب ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ ہم غلط ہیں اس معاملے میں، پتہ ان کو بھی ہے۔ خیر، قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ اب ایک جگہ نہیں، اور بھی 2-3 مقامات پہ قرآن میں
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی آقا کریم کی شہزادیوں کے لیے لفظ بنات کا ذکر آیا ہے۔ کون سا ذکر آیا ہے؟ بنات کا ذکر آیا ہے، جو ابنت ان کی جمع ہے، جو ابنت ان کی کیا ہے؟ جمع۔ اور ظاہر ہے ایک ہو تو واحد، دو ہوں تو تثنیہ، تین سے جمع شروع ہو جاتی ہے۔ تین سے کیا شروع ہوتی ہے؟ تو قرآن میں آپ کی شہزادیوں کے لیے اللہ پاک نے جمع کا صیغہ فرمایا ہے، تو اس جگہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقی شہزادی فقط ایک ہے، اس بندے کا عقیدہ قرآن اور شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن اور شریعت کے بالکل کیا ہے؟ خلاف ہے، کیونکہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے شہزادے بھی چار تھے اور شہزادیاں بھی۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں اب میں آپ کو یہ بات حدیث کی روشنی میں عرض کرنے چلا ہوں کہ یہ آپ پیچھے قرآن سے سن چکے، بیٹی کی پیدائش پہ لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی قسط میں نے آپ کو عرض کیا تھا سورہ آل عمران کے حوالے سے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جس کے لیے جو چاہیں وہی عطا فرما دیں۔ پھر آج بھی آپ سورہ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 سے سماعت فرما چکے، جس کے لیے چاہے بیٹے کا فیصلہ کر دے، جس کے لیے رب چاہے فقط بیٹیوں کا فیصلہ، جس کے لیے چاہے دونوں ملا کے دے، اور جس کے لیے چاہے فقط سرے سے بانجھ پن کر دے، اولاد دے ہی نہ، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن بیٹی اور بیٹے کی پیدائش میں ظاہری سبب کیا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اگر وہ پائی جائے تو ظاہری طور پہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے اگر وہ پائی جائے تو ظاہری طور پہ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ عقیدہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی پیدا ہوگا، لیکن اللہ کے محبوب نے اس کے لیے پھر ایک اصول بھی عطا فرمایا ہے، اس کے لیے ایک اصول بھی عطا فرمایا ہے۔ اس اصول کو سیکھنے کے بعد کم از کم جو بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، مختلف قسم کی غلط گفتگو کا ان کو نشانہ بناتے ہیں، کم از کم ان میرے بھائیوں کو کچھ حیا اور مصطفیٰ کریم سے شرم آنی چاہیے کہ قصور بھی اپنا اور ظلم کر رہے ہیں اس پر جس کی صحت ٹھیک تھی، جس کی صحت کیا تھی؟ ٹھیک تھی۔ حدیث آ رہی ہے، میں کوئی گھر سے نہیں مسئلہ عرض کرنے چلا، مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں تورات شریف کا ایک بہت بڑا عالم دین یہودی راہب آقا کریم کی بارگاہ میں آیا۔ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ مسلم شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم شریف، کتاب الحیض، حدیث نمبر 315، حدیث نمبر 315 جو میرے پاس مسلم شریف ہے، مکتبہ ریاض السعودیہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 730 ہے، 730 ہے، اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 315۔ وہ یہودی عالم آیا آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، عرض کرنے لگا میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، میں آپ سے ایک غور کرنا کہ ظاہری طور پہ بیٹا کب پیدا ہوتا ہے، ظاہری طور پہ بیٹی کب پیدا ہوتی ہے، یعنی ظاہری سبب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، ویسے تو جو رب چاہے عقیدہ وہی ہے، لیکن رب نے بھی اپنی شریعت میں اس دنیا میں کچھ قانون بنا دیے ہیں۔ کچھ کیا بنا دیے ہیں؟ دیکھیں نا، وہ چاہتا بغیر پانی کے بھی یہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی، زراعت سب کچھ ہوتا، ممکن تھا نا، لیکن اس کی قدرت کا تقاضا یہ تھا یوں نہیں، پانی پیدا کروں گا، پھر پانی دیں گے تو فصل اگے گی، پانی دیں گے تو، اب وہ چاہے تو بغیر پانی کے بھی فصل کو اگانے پہ قادر ہے، اسی طرح وہ چاہے اس ظاہری سبب کے بغیر بھی
یہ تو کچھ بھی نہیں جس کو ہم پڑھنے چلیں، وہ چاہے تو بغیر باپ کے سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا عطا فرما دے، اس کی تو شان یہ ہے۔ لیکن ہم ظاہری سبب کی بات کر رہے ہیں کہ ظاہری سبب کیا ہے بیٹے کی ولادت کا اور کیا ہے بیٹی۔ یہی سوال لے کر آیا یہودی جو تورات کا عالم تھا آقا کریم کی، کہنے لگا آپ کو نبی مان لوں گا اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو، اگر آپ میرے اس سوال کا کیا دے دیں۔ آقا کریم نے فرمایا پوچھ تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا قال جئت اسألک عن الوالد، اس یہودی عالم نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا ظاہری سبب کیا ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے معاملات میں بیوی کے پیٹ میں یعنی جس پیٹ سے کوئی پیدا ہونے والا ہے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے، اور پھر میرے ذہن میں یہ بھی سوال ہے کبھی بیٹا تو کبھی بیٹی، اس میں کیا حکمت ہے؟ بیٹا کب ہوتا ہے اور بیٹی ظاہری سبب یا رسول اللہ کیا؟ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس شخص کے اس سوال کو سننے کے بعد یہ نہیں کہا میں کوئی سائنسدان تھوڑی ہوں، میں کوئی میڈیکل تھوڑی پڑھا ہوا ہوں، یہ تو مسئلہ ہے میڈیکل کا، میرے پاس کوئی جدید مشینری میڈیکل کی تھوڑی ہے، میں کوئی یہاں ریسرچ کرنے تھوڑی آیا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا یہ سوال ہے سن، تجھے آقا کریم تاجدار انبیاء تیرے سوال کا جواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے بعد اللہ جل شانہ کے پوری کائنات میں ساری دنیا کو جو علم کی خیرات ملی ہے، خواہ کسی بھی فن کے اندر علم دیا گیا ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے فیضان سے ملا ہوا ہے۔ علم میں کل اگر کسی ہستی کے پاس رب کے بعد ہے تو وہ صرف تاجدار انبیاء مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے پاس ہے۔ ہر فن میں علم میں کل آقا کریم کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے۔ اور میرے آقا کریم سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے دیا جواب۔ غور کرنا، میری ان باتوں پہ کسی کو کوئی ناراضگی والا معاملہ ہو تو اس حدیث سے ناراض ہو جس کو میں پڑھنے چلا ہوں، میرے خلاف نہ گفتگو کرتا پھرے۔ ہاں اگر کسی بھائی کو کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ڈائریکٹ مجھ سے بات کیا کریں، باہر جا کے اس کو کہنا یہ تو چغلی ہے، یہ غیبت ہے، یہ بہتان ہے۔ جس بھائی کو میری تقریر پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ میرے پاس ہی کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے رد میں، اس کے پاس کوئی فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے کبھی اس کو کہا کبھی اس کو کہا۔ بھائی صاحب میری صحت پہ 4 آنے جتنا فرق نہیں پڑتا، آپ کی عاقبت برباد ہو رہی ہے، آپ کی عاقبت تباہ ہو۔ ظاہر ہے میری ذات پہ کیا اعتراض کریں گے آپ؟ میں تو جو دین پہنچا رہا ہوں اسی پہ ہی اعتراض ہے، میں کوئی گھر سے تو بات کرتا نہیں، یا قرآن پہ اعتراض ہے یا حدیث پہ اعتراض ہے۔ مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا قال ماء الرجل ابیض، فرمایا اے یہودی غور سے سن، جس مادے سے جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے رنگ میں عورت اور مرد کے مادے میں فرق ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کے مادے میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ماء الرجل ابیض، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے۔ مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ اس پانی کی بات ہو رہی ہے جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سوال یہی ہے۔ پھر فرمایا وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، اور جو عورت ہوتی ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ اصفر، حضور کے جملے اصفر۔ فرمایا مرد کا سفید میں اور اس کا زردی کی طرف مائل ہوتا ہے پانی۔ پھر فَإِذَا اجْتَمَعَا، جب ان دونوں کا پانی آپس میں مل جاتا ہے، فَإِذَا، جب کبھی، اجتمعا، مرد اور عورت کا پانی آپس میں، وہ پانی جس سے میری اور آپ سب کی تخلیق ہوئی ہے، جس سے میری اور آپ سب کی
لقد خلقنا الانسان من نطفہ، سورہ النحل میں اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، اسی نطفے پہ یہاں کلام چل رہا ہے۔ فرمایا اے یہودی جب وہ دونوں پانی آپس میں مل جاتے ہیں فَعَلَى مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَ، اگر تو طاقت کے اعتبار سے، اگر تو طاقت اور پاور اور قوت کے اعتبار سے، فرمایا مرد کی منی عورت کی منی سے زیادہ طاقت والی ہوئی، اگر مرد کی منی عورت کی منی سے زیادہ طاقت والی ہوئی اذاقرا باذن اللہ، فرمایا اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے کب ہوتا ہے؟ پھر حدیث کے الفاظ سنیں، فَعَلَى مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَ، اگر عورت کے پانی پر اس کے شوہر کا پانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے غالب آ جائے، اس سے اس کی پاور اور قوت زیادہ ہو، تو فرمایا اذاقرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، حکم رب کا ہے، لیکن ظاہری سبب یہ ہے بیٹے کی پیدائش کا کہ عورت کے پانی سے مرد کے پانی کی طاقت زیادہ ہونی چاہیے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یاد رکھیں، حدیث سننے کے بعد ایک جملہ عرض کروں گا، اسی بات کو جدید میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے، گو انہوں نے آگے جو لفظ اس کے لیے ایجاد کیا وہ اور ہیں، کیونکہ ہم عربی میں ہیں وہ انگلش میں الفاظ ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو مانا ضرور ہے، اس بات کو مانا ضرور ہے۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں وَإِذَا عَلَى مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، فرمایا ہاں جب کبھی شوہر اور بیوی میں سے بیوی کا پانی شوہر کے پانی سے زیادہ طاقت والا ہو تو میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا انا صاحب اذن اللہ، پھر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، پھر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ قال الیہودی لقد صدقت وانک لنبی، یہودی اتنا کچھ سننے کے بعد وہی بول اٹھا لقد صدقت، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ سچ فرمایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب غور کیا جائے اس بات پر کہ ظاہری طور پر، کس طور پر؟ بیٹے کی تخلیق کا جو آقا کریم نے ظاہری طور پہ سبب بیان کیا وہ کیا ہے کہ مرد کا پانی عورت کے پانی سے زیادہ طاقت والا ہو، زیادہ قوت والا ہو، سمجھ آئی کہ نا؟ پھر فرمایا بیٹی کی ظاہری طور پہ ولادت کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ اگر عورت کا پانی اس کے شوہر کے پانی سے زیادہ طاقت والا ہو جائے تو اللہ کے حکم سے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ اب بتائیے بیٹی پیدا ہو جائے ظاہری طور پر، اس میں عورت کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ اس کی صحت مرد کی بنسبت درست ہے؟ میں حدیث عرض کر کے یہ جملہ بول رہا ہوں، ظاہری طور پر بیٹی پیدا ہونے میں عورت کا کیا کردار ہے، کیا قصور ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر سے صحت کے اعتبار سے، خاص اس صحت میں تندرست و توانا ہے، اس کے سوا تو کوئی جرم نہیں ہے نا اس کا۔ تو پھر وہ کتنا بے حس انسان ہے، کتنا بے لگام انسان ہے جو بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو باتیں نکالتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اپنی بیوی سے معاذ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور معاذ اللہ خود بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ بتائیے آپ نے اس کی پہلی قسم میں سماعت فرمایا تھا سورہ النحل شریف آیت 59 اور 60 کے تحت کہ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہونا کس قوم کا طریقہ ہے؟ اونچی بولیں بھائی صاحب، مزید اونچی بولیں، یہ قرآن ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ کوئی بندہ منہ بنائے گا آگے، جس نے بنانا ہے تو اسلام سے پھرے گا۔ ظاہر ہے جو قرآن سے منحرف ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، سورہ النحل شریف میں فرمایا جب کسی مشرک کو بتایا جاتا تیرے گھر کیا پیدا ہو گئی؟
بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ظَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ مشرک غصے میں بھر جاتا۔ بتائیے اللہ کا قرآن کہے کہ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہونا، افسردہ ہونا، غم میں ڈوب جانا، یہ مشرک لوگوں کا کام ہے۔ بتائیے ایک مسلمان کو یہ کام زیبا دیتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جو مسلمان ہے، کیا فرمایا؟ جتنا خوشی، یہ حدیث شریف ہے، اپنے بیٹے کی ولادت پہ کرتا ہے، فرمایا اگر مسلمان ہے تو اتنا ہی خوشی اپنی بیٹی کی ولادت پہ کیا کرے۔ یہ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے آقا کریم کی، یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ جملے کیا ہیں؟ اگر مسلمان ہے تو جتنا خوش ہوتا ہے بیٹے کی، فرمایا اتنا ہی خوش ہوا کر اپنی بیٹی کی پیدائش پر۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کو سیکھ کر ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔